بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، پودوں اور عالم نباتات سے متعلق قرآنی معجزے کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کا ارشاد کہ اللہ تبارک و تعالی جب آسمان سے پانی برساتا ہے تو خشک اور بنجر زمین جو مردہ ہو چکی تھی وہ پھر سے جی اٹھتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعبیر استعمال فرمائی فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، کہ یہ حرکت میں آتی ہے، ربت پھول جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے، اور انبتت من کل زوج بہیج، ہر قسم کی بارانہ نباتات کو اگاتی ہے۔ یہاں انہوں نے اہتزت، ربت اور انبتت ان تین الفاظ سے متعلق قرآن کے معجزے پر گفتگو کی اور قدر تفصیل سے بیان کیا۔ سب سے پہلے اہتزت کے لفظ پر گفتگو کی اور کہا کہ اولاً زمین کا یا مٹی کا اہتزاز، حرکت کرنا، تو کہتے ہیں کہ مٹی کے اجزاء اور دانوں سے الگ زمین کی حرکت کا وقوع، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو آج کے زمانے میں سائنسی آلات کے ذریعے سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو زمین کا کے اندر حرکت کا واقع ہونا جو کہ مٹی کے دانوں سے الگ ہوتی ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حرکت ہوتی ہے بالطبع، یعنی یقینی طور سے یہ حرکت زمین کے اس پلیٹ جس کو کہتے ہیں، اس کی سطح زمین یا اس سطح کو جس کو ہم ایک پورا ٹکڑا اور ایک پلیٹ کہتے ہیں، اور یہ پوری کی پوری حرکت میں آتی ہے جیسا کہ زلزلے کے درمیان ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ حرکت نہیں ہے۔ زلزلے کے وقت جو زمین کی حرکت ہوتی ہے، زمین کی جو سطحیں ہیں، پلیٹس ہیں، ان پلیٹوں کے ٹکراؤ اور ان کی پوری پلیٹوں میں حرکت اور اونچ نیچ یا نشیب و فراز جو بھی کہیے واقع ہوتا ہے، اس سے زلزلہ آتا ہے۔ یہ چھوٹے پیمانے پر زمین کے ذرات میں، مٹی کے ذرات میں یہ حرکت واقع ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان دانوں میں یا ذرات میں حرکت کے واقع ہونے کو سمجھنے کے لیے زمین مٹی کی کچھ طبیعت، مزاج اور اس کی صفات کا سمجھنا ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مٹی کا جو قوام ہے اس کی تقسیم کے مطابق جو بیان کیا جاتا ہے اہل علم یا سائنس والوں کے یہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ مٹی کا ایک ذرہ، اس کا قطر جو ہوتا ہے، اس کی سائز جو ہوتی ہے، قطر، یہ 0.002 ملی میٹر کا ہوتا ہے، یعنی 0.002 کا قطر ہوتا ہے، اور یہ دانہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے طبقات سے کی شکل میں ہوتا ہے، ہاں، جو کہ سلیکا اور ایلومینا کی پلیٹس سے بنتا ہے۔ ہر طبقہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کے اوپر ہوتا ہے۔ یہاں انہوں نے اس کی سطح کے تعلق سے تصویر کے ذریعے سے اس کو واضح کیا اور بتایا کہ زمین کی سطحیں، پلیٹیں کس طریقے کی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے ذرات ایک دوسرے سے جڑ کر کس طرح پلیٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو دانہ ہوتا ہے، ہاں، زمین کے اوپر کا جو دانہ یا ذرہ، دانہ کے بجائے ذرہ کہنا چاہیے، زمین کا جوہر، مٹی کا جوہر یا ذرہ جو ہوتا ہے، اس کے اندر بھی برقی رو، الیکٹرک چارجز موجود ہوتے ہیں، منفی اور مثبت، نگیٹو اور پازیٹیو جس کو کہتے ہیں، ہاں، سالب اور موجب، یہ دونوں
زمین کے اس مٹی کے ان ذرات کی سطح پر موجود ہوتے ہیں، جو کہ ان کے اندر موجود ان سالمات یا ان ذرات کے اندر داخلی طور سے مٹی کے جو معدنیات ہیں ان کی کمی بیشی کے اعتبار سے یہ جو برقی رو ہے اس کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، یعنی جیسے مٹی کی قسم ہوتی ہے اس قسم کے اعتبار سے اس مٹی کے ذرے کے اندر برقی رو کا وجود ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں یہاں انہوں نے شکل سے اس کو تھوڑا سا واضح کیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ مٹی جو ہے وہ معدنی گودوں یا کولائڈ یا مادی طور سے جو اس کا جوہر ہوتا ہے، لیس دار مادہ، ہاں، ان کے بہت سارے دقیق قسم کے خواص کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ ہاں، غروی یعنی گودے کے اور اس کے جوہر کے خواص کو مٹی کے یہ ذرات اپنے اندر سمیٹے ہوتے ہیں۔ یہیں سے جب پانی مناسب مقدار میں آسمان سے اترتا ہے تو اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے مٹی کے ان ذرات کے اندر حرکت کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کی تفسیر اس طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ اب انہوں نے کچھ مزید ضمنی تفصیلات بیان کی ہے جو بڑی دقیق گفتگو ہو جائے گی، میں اس کو اپنے الفاظ میں سرسری طور سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب پانی کی سطح زمین سے آ کر ملتا ہے اور مٹی کے ذرات پر گرتا ہے تو زمین مٹی کے یہ ذرات کی اپنی سطح پر برقی رو اس کے عدم استقرار کی مناسبت سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی جس طرح سے پانی ٹھہرتا ہے، بہتا ہے، اس اعتبار سے یہ برقی رو بھی اپنا کام کرتی ہے۔ یہ جو اہتزازی حرکات یعنی اس کی زمین کی حرکتیں جو شروع ہوتی ہے، اس کا رکنا اور ثابت ہونا اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب دونوں برقی رو آپس میں یکساں قسم کی برابری اختیار کر لیں۔ اور یہ برقی رو اگر ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہیں تو کہہ رہے ہیں جو کہ زمین کی صلاحیت اور اس کے اندر معدنیات یا اس کی قسم سے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو جب ان کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے ان چیزوں کا، اس کی وجہ سے گویا برقی رو کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اب یہ برقی رو مثبت اور منفی ہوں یا مثبت اور مثبت ہوں تو آپ اس سے پہلے جان چکے ہیں، اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر یکساں قسم کے ہوں گے تو ایک دوسرے سے کو دور بھیجتے ہیں، اور اگر موافق اور مخالف ہوتے ہیں، منفی اور مثبت ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کی طرف جذب کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف کھینچاؤ ہوتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر یہ استقرار اور سکون کا وقوع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حرکتوں اور اہتزازات، یہ مٹی کے جو جزئیات ہیں، جس کو غرویہ کا لفظ استعمال کیا، اس سے پہلے گزرا گودا اور جوہر کہہ لیجئے، یہ مٹی کے دقیق ذرات کے ایک دوسرے سے دفع کرنے کی وجہ سے جو کہ جس کا سبب بنتا ہے یہ سائل پانی کی شکل میں جو ان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جب پانی مٹی کے ذرات کے بیچ میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر یہ حرکتیں پیدا ہوتی ہے اور یہ ذرات اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں کہ سائل بہنے والے پانی کی جزئیات کی حرکت، اس کا کوئی رخ نہیں ہوتا، متعین رخ نہیں ہوتا، لہذا مٹی کے یہ ذرات ہلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اپنی جگہ سے ہٹتے ہیں، اس ضرب اور بہاؤ کی وجہ سے جو پانی کے مختلف جوانب سے اس کے اوپر پڑتا ہے۔ پانی مختلف طرف سے بہہ کر ہوا کی شکل میں، ہوا کی جگہ پر جو بہاؤ کی شکل میں، لہر کی شکل میں آتا ہے، تو اب مٹی کے ان ذرات پر پانی کے الگ الگ دباؤ مختلف طریقے کی بنیاد پر جب پڑتا ہے تو یہ اپنے جس طرف زیادہ قوت اور طاقت کا معاملہ ہوتا ہے اس طرف بڑھ جاتا ہے۔ یہاں انہوں نے رابرٹ براؤن نے ان غروی گودے کے ان دقائق باریک باریک ذرات کی حرکت کا مشاہدہ کیا 1828 میں، اور اس کا نام الحرکت البراوینیہ، براوینین نام رکھا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو پانی کا سائل درمیان میں ہوتا ہے، یہ اس کا یہ پانی جو ہوتا ہے
یہ زمین کی سخت حصے پر غالب حصہ اس کا ٹھہرتا ہے، اور جب بھی یہ سائل بہاؤ والا ذریعہ مناسب کمیت میں مقدار میں موجود ہوتا ہے تو یہ مٹی کے ذرات کو ایک دوسرے سے دور لے جاتا ہے اور سہولت کے ساتھ حرکت پیدا کرتا ہے، جب تک کہ اس کے اندر گاڑھا پن یا جماؤ پیدا نہ ہو جائے۔ اگر ان کے اندر گاڑھا پن آ جائے یا انجماد آ جائے تو اب یہ حرکت کا معاملہ کم، جتنا زیادہ گاڑھا پن آئے گا اتنی حرکت کم ہو جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے یہ کم ہوتا ہے تو بیج جو ہے پانی کی کمی ہوتی ہے تو مٹی کے یہ ذرات ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں اور ان کی حرکت اور اہتزاز میں سستی آ جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کر یہ رک جاتے ہیں۔ اب جب برقی رو ایک دوسرے کے برابر ہو جاتی ہے، جو کہ جن کے یہ مٹی کے ذرات حامل ہوتے ہیں، تو یہ ٹھہر جاتے ہیں، وفقدت حرکتها واہتزازها، اور اپنی حرکت و اہتزاز کو، اپنی حرکت اور چال کو یہ ختم کر دیتے ہیں یا ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اس تھوڑی سی تفصیل کے بعد کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے قرآن کی آیت کریمہ میں جو لفظ اہتزت آیا ہے، یہ دراصل پانی کا براہ راست اثر ہے مٹی کے دانوں یا مٹی کے ذرات پر، اور مٹی کے ذرے کی حرکت جو ہے وہ ہوا کے دفع کرنے، بہاؤ کے ہوا کی لہر اور دفع کی تاثیر سے ہوتی ہے، اور یہ ایک طریقے سے ہوا کی جو تاثیر ہے وہ پانی کے واسطے سے بھی ہوتی ہے۔ ابھی اس سے پہلے ہم نے کہا کہ مٹی کے اندر جو مسام ہوتے ہیں ان کے اندر ہوا موجود ہوتی ہے، اور انہی مسامات میں، انہی باریک سوراخوں میں گویا پانی داخل ہوتا ہے۔ فالماء یحل محل الہوا، چنانچہ پانی ہوا کی جگہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور ہوا جو فضا کے محدود اس کے اندر سوراخ یا راستے ہوتے ہیں، باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں، اس کے اندر جب یہ ہوا کی جگہ پر پانی داخل ہوتا ہے تو یہ منتشر اور کٹے ہوئے بلبلوں کی شکل میں پانی اس کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس طریقے سے پانی اور ہوا کا یہ دباؤ جو ہے یہ مٹی کے بیج کو ایک خاص معین رخ پر بہا لے جاتا ہے اور اس کو حرکت دیتا ہے۔ اسی وجہ سے مٹی کے ذرات کا یہ جو ہلنا اور حرکت کرنا ہے یہ مباشر براہ راست طریقے پہ پانی کے ہر طرف سے ان ذرات کو دھکیلنے اور اس پر ضرب لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ بارش ہونے کی شکل میں پانی کی موجودگی میں تسلسل کے ساتھ اس پر پڑتا ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ وَهُنَاكَ تَفْسِيرَاتٌ تُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّ حَبِيبَاتِ التُّرْبَةِ تَهْتَزُّ وَتَنْتَفِخُ، یہاں کئی ایسی قرآن کی تفسیرات ہیں، اہل علم نے قرآن کی تفسیریں ایسی کی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ مٹی کے ذرات حرکت کرتے ہیں اور پھول جاتے ہیں، اور اس کے جنین کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں مٹی کی سطح کے اوپر، جنین کے اعضاء مٹی کی سطح کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مٹی کے ظاہر ہونے کا عمل ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مٹی کے نہیں بیج کے ظاہر ہونے کا، اور اس کی جو کوپل یا ہلکی جو کہیں گے بال کی شکل میں زمین کے باہر نکالنے، اور پھر پودے کے جو چھوٹی چھوٹی کوپلیں ہوتی ہیں، اس کے تنے کا ابتدائی حصہ جس کو کہہ لیجئے، وہ ظاہر ہوتی ہے، اس زمین کو پھاڑ کر وہی نکلتا ہے، اس لیے کہ یہ پانی میں مٹی کے اندر جو حرکت ہوتی ہے اس سے راستے بھی بننے شروع ہوتے ہیں، اور پھر یہی پانی جو ہے پھر مٹی کے ذرات کو دفع کرتا ہے بلندی کی طرف، نیچے والے ذرات کو اوپر کی طرف کرتا ہے، اعلی اعلی مسببۃ، بلندی کی طرف، اس وجہ سے کیا ہے ایک عارضی قسم کی حرکت دے کر مٹی کے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اجزاء میں، مٹی کے اجزاء جو ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں
ان کے اندر حرکت پر پیدا کر کے اوپر کی طرف دھکیلتا ہے، اور پھر اوپر کی طرف دھکیلنے کے بعد یہی بیج جو ہے یا دانہ جو ہے پودے کی شکل کا، یہ اپنے سر کو مٹی کے زمین کی سطح کے باہر نکالتا ہے۔ اب یہ جو پیدائش یا نمو اور بیج کے پھٹنے اور اس کے نکلنے کے سر ابھارنے کا ابتدائی مرحلہ اسی طریقے سے طے پاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ گنجلک معلوم ہو رہا ہو کہ بیج جو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر یا مٹی کی تہ کے کچھ نچلے حصے سے پھاڑ کر اسے باہر نکالتا ہے پودے کی شکل میں، تو یہ زمین کے اندر ایک قسم کی حرکت ہو رہی ہے اور نیچے کی مٹی اوپر کی طرف پھیل رہی ہے اور بیج اپنا سر ابھارتا ہے، اگتی ہے۔ یہ ہوا اہتزت، زمین کا حرکت کرنا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری لفظ استعمال کیا ربط کا، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اہتزت و ربط، جب ہم پانی اس پر نازل کرتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، تو وہ حرکت کرتا ہے اور ابھر جاتا ہے، یا یوں کہیے کہ پھول جاتی ہے، بڑھتا ہے۔ ربا یربو مانے بڑھنا بھی ہوتا ہے، پھولنا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد ہے انتفخت ونمت وزادت فی السم کی، کہہ رہے ہیں کہ یہ پھول جاتا ہے، نمو پاتا ہے، اور اپنی موٹائی میں، اپنی جسامت میں جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، مٹی کا دانہ، مٹی کی جو کے ذرات جو ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ زمین کا حجم کچھ بڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے کہ زمین کے مٹی کے جو ذرات ہیں، زمین کے ذرات اور مٹی کے ذرات ہیں، ان کے حجم پانی کی وجہ سے پھول جاتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے مٹی کے ذرے سے متعلق گزر چکا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑ کر طبقات متراصہ، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے طبقات کی شکل میں ہوتے ہیں، اور ایک طبقہ دوسرے سے ایسی مسافت پر ہوتا ہے جو کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے سے اندر اس طریقے سے فرق کے درمیان ہوتا ہے کہ ان کے اندر پانی کا گزر ہو سکتا ہے، اور عناصر کے جو جوہر کولائڈ ہے یہ اس کے اندر داخلے کا موقع اور راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وَتَتَشَرُّ الْحَبِيبُ بِالْمَاءِ، کہہ رہے ہیں کہ پانی کے ساتھ یہ دانہ گویا اپنے اندر یہ دانے جو ہیں یا مٹی کے جو ذرات ہیں، جوہر ہے، یہ اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتا ہے، اور ایونات جس کو کولائڈ وغیرہ ہم نے کہا تھا، گودا، یہ اپنی غروی صفت لیس دار گودا جو ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر پھیلتا ہے۔ بذالک معدن الطین، یعنی یہ مٹی کے جو معدن ہوتے ہیں، دھاتیں ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ پھیلتی ہے، اور ذرے کا قطر، اس کا رقبہ کچھ بڑھ جاتا ہے، پھول جاتا ہے، کہہ رہے ہیں۔ اور مٹی کے ذرات کی سطح پر جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے، اس کو انہوں نے قوس میں کہا الماء الشعری والحجر اسکوبی، یہ انگریزی کے لفظ کو انہوں نے کہا، یعنی بالکل باریک سا بال نما پانی کا جو حصہ یا سطح ہوتی ہے، لہو دور کبیر فی زیادت سمک التربہ، کہہ رہے ہیں کہ مٹی کے ذرے کی جسامت میں اور اس کی موٹائی میں، اس کے ڈھانچے میں بڑھوتری کے لیے، موٹاپے کے لیے اس کا بڑا اہم حصہ ہوتا ہے۔ کلھا بزیادت المسافت بین الحبیبات، کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذرات کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے میں، اس کو بڑھانے میں اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اسی سے حرکت بھی پیدا ہوتی ہے۔ کیسے ہیں؟ اس طریقے سے زمین جو ہے وہ بڑھتی ہے پانی کی تاثیر سے، پھول جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اہتزت کے بعد ربط، یعنی وہ پھول گئی، بڑھ جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ عملی طور سے اس کی مثال اس مجال میں یہ دی جا سکتی ہے کہ آپ مٹی کی ایک خاص مقدار کسی امتحانی نلکی میں، برتن میں آپ ڈالیے، اور پھر اس میں پانی کی ایک متعینہ مقدار اس میں ڈالیے۔ یہ بتا رہے ہیں زمین کے اندر یہ جو پانی کے گرنے سے، بارش کے ہونے سے حرکت ہوتی ہے، اور
مٹی کے ذرات میں رب یا انتفاخ، پھول جانے کا عمل، بڑھ جانے کا عمل، اس کی جسامت کے اور موٹائی کے زیادہ ہونے کا جو عمل ہوتا ہے، اس کا تجربہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے تجربے کے لیے بتا رہے ہیں کہ ایک امتحانی نلی لے لیجئے، اس میں تھوڑی سی ایک مخصوص قسم کی مٹی کی مقدار ڈالیے اور پھر اس میں مخصوص مقدار میں پانی ڈالیے۔ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ مٹی کا حجم پانی کے جذب ہونے کے ساتھ، اس میں گھلنے ملنے کے ساتھ مٹی کا حجم بڑھ گیا۔ ہاں، اور جیسے جیسے آپ اس میں سے پانی نکالیں گے یا سکھائیں گے، اس کو خشک کریں گے یا خشک ہوگا کسی بھی ذریعے سے، تو اس کے حجم میں بھی کمی آئے گی، سکڑاؤ پیدا ہوگا مٹی کے اندر۔ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو مونٹو مور بلونیٹ، یہ ایک انگریزی لفظ کا انہوں نے مونرومر ایلنور کا لفظ انگریزی میں اور پھر اس کی عربی تعبیر اختیار کی۔ میں نے لغت میں بہت دیکھا، گوگل پہ دیکھا، مجھے نہیں مل سکا۔ یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ یہ مٹی کی بہت ساری قسمیں جو زمین کے اہل علم نے کی ہے، اس میں ایک اصطلاح یا ایک نام ہے مٹی کی ایک خاص قسم کا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مٹی کی قسم ہے، یہ پانی کے گرنے یا خشک ہونے کی شکل میں جو بڑھنے اور کم ہونے، سکڑنے اور پھولنے کا جو عمل مٹی میں ہوتا ہے، اس اعتبار سے پانی مٹی کی یہ ایک قسم جو ہے سب سے بہترین قسم کہلاتی ہے۔ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر پھیلاؤ کی اور سکڑنے کی، پانی کی تاثیر سے پھیلنے اور سکڑنے کی زبردست صلاحیت موجود ہے۔ اس کے علاوہ کہ علا امتصاص العدید من الوقت، ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر انسان مٹی کے اندر جو غذائی عناصر کے کولائڈ موجود ہیں، گودا اور مغزیات موجود ہیں۔ ہاں، اس مٹی کے ذرات کے اندر جو قدرتی طور سے کیمیائی اجزاء موجود ہیں جو انسان کے لیے غذائی فائدوں کا کام دیتے ہیں، ان غذائی کیمیائی عناصر کو بہت بڑے پیمانے پر اپنے اندر جذب کرنے کی اس مٹی کے اندر صلاحیت ہے۔ یہاں آپ اشارہ سمجھ رہے ہیں، اور آ کے پانی آ رہا ہے۔ شروع کی تمہید میں پچھلے درس میں بیان کیا گیا ہے کہ زندگی کے عناصر بنیادی طور سے دو ہیں، ایک مٹی اور ایک پانی۔ پانی کا نزول ہو رہا ہے مٹی پر، مٹی حرکت میں آ رہی ہے، اس کے اندر کیمیائی عمل ہو رہا ہے، اور اس کیمیائی عمل میں وہ قدرتی طور سے مٹی میں جو معدنیات، جو نمکیات موجود ہیں، وہ اس پانی اور اس کے ملاپ کے ذریعے سے بیج کو قوت عطا کر رہے ہیں، اپنے کیمیائی غذائی اجزاء کو اس کے اندر بھر رہے ہیں بطور غذا، اور اسی کی بنیاد پر وہ نشو و نما پاتا ہے اور اس کے بعد بڑھ چڑھ کر ایک پودے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ کہے کہ یہیں سے اس عمل اور مٹی کی نباتات کی تشکیل یا نشو و نما کے سلسلے میں اس کے مٹی کے کردار کی اہمیت اور اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اس لیے کہ مٹی کے ہر ذرے کے اندر مٹی کے طبقات کے درمیان پانی کو رکھنے اور اپنے اندر جذب کرنے کی قدرت موجود ہے، اور پانی کی جزئیات کو اس کی سطح پر رکھنے کی، اپنی سطح پر رکھنے کی، پانی کی جزئیات کو اپنی سطح پر قائم رکھنے کی مٹی کے ان اجزاء میں صلاحیت موجود ہے۔ یعنی وہ غلاف پانی کی سطح، مٹی کی سطح پر پانی کا جز کا مطلب انہوں نے کہا کہ غلاف یحیط بالحبیبہ، کہہ رہے ہیں کہ ایسا غلاف ہوتا ہے پانی کا جو مٹی کے اس ذرے کے اوپر کوٹ کیا ہوا ہوتا ہے، گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ ہاں، اب اسی کے ذریعے سے الیکٹروسٹاتیکیہ، ہاں، یعنی یہ انگلش کی کوئی اصطلاح ہے، ہاں، کی قوت جاذبہ ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور پھر پانی کی جزئیات ہائیڈروجنی صلاحیتوں کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر تاثیر پیدا کرتی ہے، اور اس کی قوت جو ہے جیسے جیسے پانی مٹی کے دانے کی سطح سے دور ہوتا ہے، اس کی قوت میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ فہیا بمثابۃ وعاء، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے یہ ایک برتن کی جگہ پر ہے جو پانی کو محفوظ رکھتا ہے۔ مٹی کی یہ سطح ایک اور یہ پلیٹیں ایک برتن کی شکل میں ہے،
جو اپنے اندر پانی کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو جو بتایا کہ ہم نے اس میں پانی کا ذخیرہ کیا، اور پھر نباتات سے متعلق جو قرآن میں اور حدیثوں میں ذکر کیا کہ کس طریقے سے انتظام کیا، اہتزت و ربت، اس کے اندر کتنی اگر ہم دقت میں جائیں، گہرائی میں جائیں، تو ان الفاظ کے پیچھے کتنی باریکیاں ہیں، قدرت کا کیسا دقیق نظام ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور اسی کو بیان کرنے کے لیے میں یہ تفصیل بیان کر رہا ہوں، صرف معلومات کے لیے نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی باریکیاں، اس کا ہلکا سا تصور بھی اگر ہمارے اندر پیدا ہو تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی گہرائیوں کا کچھ ہلکا پھلکا سا انداز لگا سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مٹی کی اسی صلاحیت پہ کہ اس کے اندر آپس میں جو جگہ ہوتی ہے، پھر وہ اپنے اوپر کوٹنگ کی، پانی کی سطح کو روکے رکھنے کی ایک صلاحیت رکھتا ہے، اسی کی بنیاد پر یہ کہیں گے کہ یہ پانی کا درمیانی یا زمین کے یہ حصے پانی کے لیے برتن کی حیثیت رکھتے ہیں، جو پانی کو اپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں۔ یحفظ الماء من التسرب الى اسفل، کہہ رہے ہیں کہ نیچے کی طرف جو ہے اس کو جذب کر کے پانی کو محفوظ رکھتے ہیں، بتاثیر الجاذبیۃ الارضیہ، زمین کی قوت جاذبہ کی اثر سے، زمین کے اندر جذب کرنے کی جو قوت ہے اس کے اثر سے اپنی سطحوں میں اور اپنی سطحوں کے نیچے نچلی سطح میں پانی کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کے لیے اہل علم اور اہل نظر کی توجہ مبذول کراتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، کہ ہم نے ایک متعین اور صحیح ایک اندازے کے مطابق، یعنی ایسا اندازہ جو بالکل ٹھیک ہے، جو زمین کی زندگی کے لیے اور اس زندگی کے ذریعے سے یہاں کے بسنے والے جاندار، حیوانات، نباتات کے لیے جو صحیح اور مطلوب اندازہ تھا، تو ہم نے ایک اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، ہم ایک اندازے کے مطابق آسمان سے پانی برساتے ہیں، اندازے کے مطابق مطلب بالکل طے شدہ مقدار میں، صحیح مقدار میں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے اور پھر قرآن میں کہہ رہا ہے کہ زمین میں اسے ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ جو ٹھہرا دینے والی تعبیر کی ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم یہاں جو پڑھ رہے ہیں، اگر میں اسے سمجھا سکا اور آپ سمجھ سکیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو جذب کرنے اور پھر اپنی نچلی سطح میں محفوظ رکھنے کا گویا صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت اسے عطا کی۔ اسی کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم زمین میں اسے ٹھہرا دیتے ہیں۔ اب یہ پانی بعض جگہوں پر کم مقدار میں ہوتا ہے، بعض جگہ پر اس کے ذخیرے ہوتے ہیں، جسے بعد میں انسان نکال سکتا ہے، اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں۔ یعنی پانی جو زمین کے اندر ہے، اس کی اوپری سطح میں، اوپر سے پھر الگ الگ سطح اور جو لہریں ہیں، طبقات ہیں زمین کے، ان زمین کی مختلف تہوں کے درمیان پانی کی الگ الگ مقدار ہوتی ہے، اور جب انسان اس کو کھودتا ہے تو یہ موجود پانی اپنے زمین کی رگوں سے، اس کے عروق سے گزرتا ہوا جو مختلف ذرات میں موجود ہے، وہ بہہ کر ٹپک کر ایک جگہ آتا ہے، بورویل میں، کنویں میں وہ رشتہ رہتا ہے اور اکٹھا ہوتا ہے۔ کس طریقے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مقدار ہوتی ہے۔ ایک انسان ایک جگہ بورنگ یا بورویل کھودتا ہے اور اس سے پانی نکالتا رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کھڈا کھودا ہے تو جس وقت کھڈا کھودا کنویں کی شکل میں یا بورویل کی شکل میں، تو اس وقت اتنا پانی موجود اس میں نہیں ہے کہ وہ مہینوں یا سال بھر اس کو کھینچتا رہے اور وہ جو جتنا پانی اس کو ملا ہے اتنا ہی اس میں سے اتنا وہ نکلتا رہے، بلکہ جو پانی نکلتا ہے، اس نکلے ہوئے پانی کے بعد جب اس میں کمی ہوتی ہے سطح میں، تو گڑھے کے اندر ارد گرد میں جو زمین کی سطح ہوتی ہے، دیواریں ہوتی ہیں، اس سے ارد گرد میں پانی کے ذرات میں آبی ذخیرے کی شکل میں جو قدرت نے پانی کو ٹھہرا رکھا ہے، وہ رس کر پھر سے اس کم ہوئے پانی کو بڑھا دیتا ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ہم پانی کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ اب یہ پانی ٹھہرا ہوا پانی
تھوڑا تھوڑا رس رس کر کنویں یا بورویل کی شکل میں یا مختلف شکلوں میں انسان کو کی ضرورت پوری کرنے کا سامان کرتا ہے. ہاں، اور یہی پانی جو زمین میں ذخیرے کی شکل میں ہوتا ہے، یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ نباتات اور پیڑ پودے اپنی جڑوں اور ان کے عروق کے ذریعے سے ان کو جذب کر کے اپنی غذائی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، اور اس میں موجود جو معدنیات نمکیات ہیں اس کے ذریعے سے قوت اور صلاحیت بھی حاصل کرتا ہے. اپنے اندر بھی پروٹینز، نمکیات اور مختلف قسم کے اجزاء کو سمیٹتا ہے جو بعد میں انسان کے اور جانوروں کے غذائی مادے کی حیثیت سے کام آتی ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ارشاد کے بعد یہ کہتے ہیں کہ علمی اور عملی تحقیقات نے یہ بتا دیا، اور اسی طریقے سے وہ مراجع علوم الاراضی، زمین کے علوم، زمین کے جو طبقات الارض کے علوم ہیں ان کے مراجع، اسی طریقے سے والبیئۃ النباتیہ، اور نباتات کے ماحول، یہ اس بات کی تائید کرتے ہیں. ان تمام چیزیں یعنی عملی طور سے، علمی طور سے، علمی مشاہدات، تجربات، عملی مشاہدات، ہاں اسی طریقے سے طبقات الارض اور زمین کا علم اور نباتاتی ماحولیات، یہ ساری چیزیں جو ہے زمین کے اندر بارش کے گرنے سے حرکت ہونے اور پھر مٹی کے ذرات کے پھول جانے اور بڑھوتری اختیار کر جانے، اس کے حجم میں زیادتی ہو جانے کی تائید کرتے ہیں. ہاں، وخیر دلیل علی ذالک ہوا ذالک التبادل بین الایونات المتحدہ علی سطوح الہواء. اس کی سب سے بہترین دلیل وہ اس کے کولائڈ گودے کا تبادلہ ہے جو کہ زمین کے ذرات کی سطح پر متحدہ شکل میں ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہائیڈروجنی کولائڈ جو ہے جس سے کہ نباتات جو ہے اپنے اندر قوت حاصل کرتے ہیں، کیمیائی اجزاء جذب کرتے ہیں، اور غذائی اجزاء جو اس پودے کے ذریعے سے، اناج کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں. اور سائنس لیبارٹری میں جب گیہوں، چاول اور مختلف قسم کی فصلیات کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اندر یہ عناصر یا یہ صلاحیتیں ہم معلوم کرتے ہیں. ہاں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے جسم کو، پودے کے جسم کو، آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ پودا بڑھوتری اختیار کرتا ہے اس کے اندر جو صلاحیتیں آ رہی ہیں، اس کا ڈھانچہ، اس کا وجود بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ کو آگے یہاں اور پھر دوسرے مقامات پر اہل علم نے یہ بیان کیا کہ درختوں کے اندر باقاعدہ خلیات ہوتے ہیں. ہاں، اس میں یا ابھی آگ سے متعلق میں نے علمی معجزات سے متعلق کتابچہ پڑھا جو اگلے دروس میں ہم انشاءاللہ تھوڑا سا سرسری سے تذکرہ کریں گے کچھ آئندہ کے دروس میں. اس میں یہاں تک بتایا ہے کہ پیڑ پودے کے جو ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کے جو خلیات ہوتے ہیں ابتدائی مرحلے میں انسانی جسم کے خلیات کے مشابہ ہوتے ہیں. ہاں، اس کا نظام ویسا ہی ہوتا ہے. اس میں ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کو غذا فراہم کرنے کا نظام ہوتا ہے. بلکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اس میں جو ایک جگہ سے جب شاخ دوسری پھوٹتی ہے اور ہم وہاں گانٹھ جیسا دیکھتے ہیں تو یہ درختوں کے جوڑ ہوتے ہیں. حیوانات اور نباتات جو حیاتیات کے جو اجزاء ہیں، ان دونوں میں فرق یہ کرتے ہیں اہل علم اور اہل سائنس اس کے ماہرین کہ نباتات میں صرف اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتے، جبکہ حیوانات چلتے پھرتے ہیں، ان کے اندر حرکت ہوتی ہے، اور نباتات اپنی جگہ قائم رہتے ہیں. لیکن ان کے اندر بہت ساری ایسی صلاحیتیں موجود ہیں. ابھی ڈاکٹرز نے، سائنٹسٹوں نے اس بات کو قبول کیا ہے، دعوے کیے ہیں، اس کا ثبوت دینے کی کوشش کی ہے کہ درختوں میں شعور ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اندر پیغام رسانی کا نظام ہوتا ہے، ان کے اندر مختلف قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. یہ بعض اشارات اپنے پڑوسی پودوں کو اشارات کرتے ہیں، ان کے اندر آپس میں پیغام رسانی، اور ایسی بہت ساری چیزیں جو جدید سائنس نے قبول کی ہے، اور اس کے اشارات قرآن و حدیث میں موجود ہیں جو اس سے پہلے کے بعض دروس میں نے اس عموم میں پیش کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن میں کئی مقامات پر کہ آسمان و زمین میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جس درخت سے ٹیک لگا کر آپ جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ وہاں سے ہٹ گئے اور دوسرے مقام پر ممبر پر جو ہے خطبہ دینے لگے تو اس درخت سے رونے کی آواز، ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آوازیں آئی. صحابہ کرام نے اسے سنا. ایک درخت اور ایک پتھر آپ کو سلام کرتا تھا،
تو جمادات نباتات کے اس طرح کی باتیں معجزے کے طور پر جب بیان کی جاتی تھی 1400 سال پہلے کی، تو آج کے بہت سارے عقل پرست، عقل کے بندے جو ہیں، جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور مادہ پرستی کے جنون میں روحانیت اور باطنیت اور معنویت کے ثابت شدہ حقائق جو قرآن حدیث سے ثابت ہیں اس پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں. آج سائنس مجبور ہے ان چیزوں کو، ان میں سے بہت ساری چیزوں کو قبول کرنے پر، اور یہ لوگ بے ایمان لوگ سائنس پر ایمان لے آئیں گے، نبی پر نہیں. خیر، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی بڑی واضح دلیل ہے کہ آپ اگر سائنس کی ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے ہیں، میں بیان نہیں کر پاؤں یا آپ سمجھ نہ پائیں، تو ایک بات تو دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی ایک بیج کو زمین میں ڈالا جا رہا ہے. اب جب بیج پودے کی شکل اختیار کر رہا ہے تو زمین پھٹ کر نکل رہی ہے، زمین پھٹ رہی ہے نا، پودا نکل رہا ہے نا، پھر بتدریج وہ نشو نما پا رہا ہے. کمزور پودے سے، ننھے منھے پودے سے لے کر تناور درخت بننے تک ہم اس کے عمل کا مشاہدہ، اس نشو نما کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر سکتے ہیں. اتنا ہی نہیں، اب وہ بے جان سا پیڑ پودا جو نکل رہا ہے، بیج جو ہے جاندار کا ایک کی شکل اختیار کر رہا ہے، اس میں جو پھل پیدا ہو رہا ہے، اس میں جو غلہ اناج بالی کے اندر پیدا ہو رہے ہیں فصلوں میں، کھیتیوں میں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں گیہوں، چاول اور بہت سارے دوسرے جو اناج، غلے، پھل ہیں، ان میں پروٹینز ہیں، ان میں نمکیات ہیں، ان میں بہت سارے معدنیات کے اجزاء ہیں. یہ کہاں سے آئے؟ سائنسی اعتبار سے آپ یہ مان رہے ہیں، مشاہدہ ہو رہا ہے، یہ کہاں سے آئے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ پانی کو اتارا، زمین حرکت میں آئی اور پھر نشو نما پائی، اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج. یہ پوری عملیات میں قدرت نے یہ نظام رکھا اور مٹی پانی کے اندر گویا یہ صلاحیت رکھی کہ وہ انسانی غذائی ضروریات کے عناصر کو اس میں محفوظ کر دیا. اما رب و انتفاخ الحبیبہ، کہہ رہے کہ رہا مٹی کے جوہر کا بڑھنا اور پھول جانا، تو یہ دلیل ہے کہ اس کے اندر پانی کی ایک مقدار محفوظ ہوتی ہے جو نباتات کی، پودے کی بہت کئی دنوں تک زندگی کی ضمانت دیتی ہے. آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پانی گرتا ہے تو زمین حرکت میں آتی ہے اور پھول جاتی ہے. یہ پھول جانا کیوں پھولتی ہے؟ مٹی کا کوئی ذرہ اگر آپ کسی چیز کو پانی میں، مٹی کے علاوہ بھی کوئی چیز 1 گھنٹہ، جیسے سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں جو سپاری کہا جاتا ہے اور یو پی وغیرہ میں اس کا دوسرا نام کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی ایک دانہ پان میں جو ڈالا جاتا ہے، ڈلی کو آپ جو ہے پانی میں ڈالیں، سوکھی ہوئی رہتی ہے، سکڑی ہوئی، کچھ گھنٹوں کے بعد وہ پھول کر بڑی ہو جاتی ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. تو جب پھول کر کوئی چیز بڑی ہوئی ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ املی کا بیج جس کو ہمارے یہاں چیاں کہتے ہیں، اس کو آپ بھگا کے رکھیں کئی گھنٹوں تک، تو اس کے بعد وہ پھول کر بڑی ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے. تو یہ جو پھول کر بڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی کے اجزاء جذب ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا کہ ربت، وہ مٹی پھول جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اس کا حجم زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہی اسی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، دلیل ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر پانی کی ایک خاص کمیت اس کے اندر محفوظ ہے، جذب کی ہوئی ہے، جو کہ نباتات کی زندگی کی کفایت کرتی ہے کچھ دنوں تک. جب تک وہ پانی اور نمی موجود ہے، وہ نبات یا وہ پودا زندہ رہتا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ پانی کی اس کمیت کے مٹی میں کم ہو جانے کے بعد اس درجے میں کہ نباتات جو ہے اس پانی کو حاصل کرنے پر قدرت نہ رکھے. اگر زمین کے اندر، مٹی کے اندر پانی کی یہ مقدار کم سے کم تر ہوتی چلی جائے تو یہ چیز جو ہے پودے کے مرجھا جانے اور مر جانے کی طرف لے جاتی ہے. یہاں تک کہ اس وقت تک جب جیسے جیسے پانی کم ہوتا ہے، اس کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے، تو اس نبات کی یا پودے کی ضرورت، زندگی کی ضرورت جیسے جیسے کم ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے یہ مرجھاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر بالکل خشکی کی طرف چلا گیا، اب اس کی غذائی ضرورت بالکل لیا پوری نہیں ہو رہی ہے، تو وہ مر جاتا ہے. وَيَكْفِي أَن نَّعْرِفَ أَنَّ مَعْدَلَ فُقْدَانِ بِالنَّتْجِ وَالتَّبَخُّرِ مِنَ النَّبَاتِ يَفُوقُ. کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ہمارا یہ جاننا کافی ہے کہ پانی کے ختم ہو جانے کا جو توازن اور مقدار ہے، پیمانہ ہے، یہ
نتج اور تبخر نباتات میں کے اندر جو بخارات کی شکل میں، ہاں، یفوق کثیر المعادل استعمال اللہ فی عملیات الحیویت المختلفہ، جب یہ پانی بخارات کی شکل میں جو ہے تبدیل ہو کر خشکی کی طرف چلا جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آبیاری کرنے سے ذرا سے اس جملے کے سمجھنے میں مجھے تک دقت ہو رہی ہے کہ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پانی کی آبیاری اور چھڑکاؤ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر زندگی کے مختلف آثار پھر سے نمایاں ہونے لگتے ہیں، ہاں، اور یہ بتدریج جو ہے اگر ہم کچھ مرجھاہٹ پیدا ہو رہی ہے، خشکی پیدا ہو رہی ہے اور ہم باہر سے اسے پانی دیتے ہیں تو اس کے اندر پھر سے جو ہے قدرت جو ہے قوت اور زندگی نظر آنے لگتی ہے۔ یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں استعمال کیے ہوئے دوسرے لفظ وربت کے معنی اور مفہوم میں کیسی باریکی ہے، اور عالم نباتات یا زمین اور زمین کی زندگی سے متعلق کتنی بڑی سائنسی حقیقت اس میں سمٹی ہوئی ہے۔ اب آگے انبتت اور پھر اس کے نتیجے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار اور قرآن کا علمی معجزہ ہمیں نظر آتا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔